دین کے لیے ہمیں شہادت عطا فرما۔ رونا اصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر پر کبھی بھی فیصلے نہیں فرماتا۔ دنیا والے ظاہر کو دیکھ کر فیصلے فرماتے ہیں، چونکہ دنیا والے باطن کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ باطن کو دیکھتا ہے، اس لیے اللہ کے یہاں باطن پر فیصلے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو اگر اللہ سے دعا مانگو تو دعا مانگتے وقت دو چیزیں کرنا: رونا آئے تو اچھی بات، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لے۔ اسی طریقے سے نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز کو ایسے پڑھنا جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور یقیناً یہ نہ ہو سکے تو کم از کم ادنا درجہ یہ کہ تم نماز پڑھو تو یہ سوچتے ہوئے پڑھنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ واقعات کربلا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آل بیت کی خواتین کا جو ہے اس انداز میں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ سامنے والا یقینی طور پہ بس رو جائے۔ رونا اصل نہیں، بلکہ ان کی قربانیوں کو سن کر اس جیسا جذبہ اور شوق شہادت اپنے دل میں پیدا کرنا، یہ اہم ہے۔ ورنہ تو جس انداز میں واقعہ کربلا کو سنانے والے سناتے ہیں، وہ انتہائی گستاخانہ انداز کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ان کا پورا زور اس پر ہوتا ہے کہ سننے والے کو اتنا ایموشنل کر دو، اتنا کر دو کہ وہ رونے لگے، ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہیں تو حضرت حسن حسین کی بیٹیوں اور بیویوں کا تذکرہ اتنے بھونڈے الفاظ میں کیا جاتا ہے کہ ان کے سر سے یزیدی فوج نے دوپٹے کھینچے، ان کی عزتوں کو تار تار کیا، یہ کیا وہ کیا۔ ان سب کو ایک مہذب الفاظ میں یہ بھی کیا جا سکتا ہے ان کی بے حرمتی کی، لیکن نہیں، بلکہ ایک ایک چیز کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں عبادت کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ تو وہ چیز ہے جو ہمارے ایمانی کسوٹی کے مطابق بھی نہیں ہے۔ ایمانی کسوٹی کیا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو۔ میرے گھر میں کسی کا غم کا پہاڑ ٹوٹ جائے، میری گھر کی عورتوں کو کے اوپر حالات آ جائے، تو میں یہ چاہوں گا کہ کوئی میرا ملنے والا، کوئی مجھ سے محبت کرنے والا میری گھر کی عورتوں کے حالت زار کو، ان کی پریشان حالی کو، ان کے اوپر ظلم کی کیفیت کو سب کے سامنے بیان کرے۔ یقیناً میں گوارا نہیں کروں۔ جب میں گوارا نہیں کروں گا تو پھر جو ہے اللہ اس کے رسول کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہ چیز سمجھ لی جائے کہ اس طریقے سے، اور دوسرا یہ کہ اس میں ایسے جو ہے من گھڑت اور چیزوں کو ذکر کیا جائے جیسے کہ کیا ہے، ساری جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مظلوم نہیں، شہید، مظلوم تو تھے لیکن شہید تھے۔ شہادت تو عظیم رتبہ ہے اور مقام ہے۔ بہرحال میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، عمرو بن سعد کی 4,000 فوج کے ساتھ کربلا میں آمد ہوئی۔ 5,000 کے ساتھ کون تھا؟ حر بن یزید 1,000 گھڑ سواروں کے ساتھ تھا، جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان والوں کا تعاقب کیا اور راستہ روکا اور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اور عمرو بن سعد کی 4,000 فوج کے ساتھ کربلا آمد ہوئی۔ حضرت حسین کی طرف سے ایک بار پھر واپسی کی پیشکش ہوئی۔ اب کیا ہے، 4,000 یہ اور ایک حر بن یزید کے تمیمی کا، تو 5,000 فوج ہو گئی۔ لیکن زیاد نے خط لکھ کر کہلا بھیجا تھا کہ بغیر بیعت کے چھٹکارا نہیں۔ حضرت حسین سے کہنا کہ یزید کے لیے بیعت کرو ہمارے ہاتھ پر، اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کا کوئی شرط قابل قبول ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یزید اور زیاد بن عبید اللہ نے۔ زیاد بن عبید اللہ جو کہ
کوفہ کا امیر بنا کر بھیجا گیا تھا. تو 9 تاریخ کو، 9 محرم کو جنگ کا حکم ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل تک تاخیر کا مطالبہ فرمایا. کہا بھئی 1 دن کی تو مہلت دے دی جائے. چنانچہ عاشورہ کو فوجیں آمنے سامنے. 10 محرم کو عاشورہ کا دن کہتے ہیں. 10 محرم اور عاشورہ کے دن فوجیں آمنے سامنے ہوئی. لشکر حسین کی تعداد 72 تھی. میدان جنگ میں حضرت حسین نے خطبہ دیا، نصیحت کی، اور کوفیوں سے ان کے خطوط کے بارے میں سوال کیا تو کوفیوں نے خطوطوں سے لا علمی کا اظہار کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں کہا، کیا تم وہ لوگ جنہوں نے میرے پاس یہ خط بھیجے تھے، کیا تم وہ لوگ نہیں ہو جو میرے پاس خود چل کر آئے تھے اور مجھ سے کہا تھا کہ ہم یزید کے خلاف آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ لیکن کوفی اپنی سرشت اور اپنی اصلیت کو دکھاتے ہوئے نہ صرف یہ کہ بے وفا رہے، بلکہ جو ہے مکر گئے اور کہا ہم نے کوئی خط نہیں بھیجا، ہم نے کوئی وفد نہیں بھیجا. کیوں؟ ان کے گردنوں پہ خود یزید اور زیاد بن عبید اللہ جو ہے فرشتہ اور ملک الموت بن کے کھڑے ہوئے تھے. لہذا یہ لا علمی کا اظہار کر دیا اور مکر گئے لوگ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے واپسی کی پیشکش کی گئی، لیکن کوفی لشکر نے حضرت حسین کو ابن زیاد کے حوالے کرنے پر اصرار کیا کہ نہیں، تمہیں زیاد بن عبید اللہ کے حوالے اس سامنے پیش کرنا ہے، جس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں اس کے سامنے کیوں جاؤں. حر بن یزید نے لشکر حسینی میں شمولیت اختیار کر لی. حر بن یزید جو زیاد بن عبید اللہ کی طرف سے 1000 گھڑ سواروں کے ساتھ گئے تھے، وہ جو ہے یہ زیاد بن عبید اللہ کی فوج سے ہٹ کر لشکر حسینی میں شامل ہو گئے اور حسین کی تجویز ماننے کی تلقین کی اور کہا تم لوگ جو ہے ان کی بات کو مانو، یہ خاندان چشم چراغ ہے. چنانچہ نہیں مانا. 10 محرم الحرام کو جنگ کا آغاز ہوا. پہلے مبارزات کا مرحلہ پیش آیا. مبارزت کسے کہتے؟ ایک لڑائی اور جنگ کا اصول ہے. خاص طور پہ جب لڑائیاں تلواروں اور تیروں کے ذریعوں سے ہوتی تھی، اس وقت ایک اصول یہ تھا کہ ایک مد مقابل یا دشمن کے فوج میں سے ایک لہیم شہیم طاقتور آدمی نکلتا تھا اور ایک ادھر سے نکلتا تھا، اور وہ دونوں آپس میں لڑتے تھے. تلوار بازی، نیزہ بازی یا تیر بازی آپس میں جو کرتے تھے، اس کا جوش اور اس کے اندر پورا بھرپور اس کو ولغلانے کے لیے اس کے ساتھی جو ہے اس کو آوازیں دے کر، شاباشی دے کر جو ہے بہت زیادہ اس کو برگلایا کرتے تھے. لہذا اس کا فائدہ اسے وہ جس فریق کا سپاہی فاتح ہو جاتا تھا تو اس فوج کے فوجیوں کے اندر ہمت دگنی اور چوگنی ہو جایا کرتی. اور جس فریق کا سپاہی جو ہے مغلوب ہو جاتا تھا، شکست کھا جاتا تھا، تو اس فوج کے فوجیوں کے عزائم اور ارادے بھی مدھم پڑ جایا کرتے. اسے مبارزت کا کہتے ہیں. بارز یبارز مبارزتاً، مقابلہ آرائی کرنا. جیسے کہ کوئی کھیل وغیرہ کھیلتے ہیں تو اس میں پہلے ٹرائی ہوتا ہے، تو اس میں یہ مبارزت ہوتی ہے. مبارزت کا جنگ کا آغاز ہوا 10 محرم کو، اور پہلے مبارزت کا مرحلہ پیش آیا، اور اس میں لشکر حسین کا پلہ بھاری رہا. 72 کا پلڑا جو ہے 5000 جو ہے یزیدی فوجیوں پر بھاری رہا. کوفیوں نے لشکر حسینی پر حملہ کر دیا. اچھا، لشکر جو ہوتے ہیں وہ لشکر
جو فوج کی ترتیب ہوتی ہے، ایک میمنہ ہوتی ہے یعنی دائیں طرف کی ہوتی ہے، ایک میسرہ ہوتی ہے بائیں طرف فوجوں کی ٹکڑی ہوتی ہے، ایک کیا ہے خلف ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے، ایک امام ہوتی ہے سامنے ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ٹکڑیاں اس لیے بنائی جاتی ہے، ایک ساتھ فوجی نہیں لڑتے بلکہ ایک طرف کے پہلے فوجی لڑیں گے، اور وہ جب تھک جائیں گے تو وہ پیچھے ہٹیں گے، دوسری طرف کے پھر آگے آ جائے گا۔ تو بہرحال میمنہ نے پیش قدمی کی، جو آگے کی طرف جو فوجی ہوتے ہیں بالکل فیس پہ فرنٹ پہ، اس میں میمنہ کہتے ہیں، میمنہ نے پیش قدمی کی۔ مسلم بن اوسجا شہید کر دیے گئے خان لشکر حسینی میں سے۔ میسرہ سے شمر بن ذوالجوشن نے حملہ کیا یزید فوجیوں کی طرف سے، تو پسپائی ہوئی یعنی پیچھے ہٹے لشکر حسین۔ کوفیوں کے لیے نئی فوج آ گئی، نئی کمک آ گئی، کمک کہتے ہیں درمیان کسی اپنی طرف سے جو مرکز اور سینٹر ہے وہاں سے نئے فوجی آ جائیں، اور جو چاہے سستائے ہوئے ہوں اور ہمت والی ہوں، تاکہ جو لڑنے والے فوجی ہیں وہ تھک چکے وہ پیچھے ہٹے اور پھر نئے لڑے۔ تو بہرحال نئی کوفیوں کے لیے نئی کمک اور نئی مدد آ گئی تھی، اور سخت بہت تیز تیر اندازی کی گئی، دوپہر تک سخت لڑائی ہوئی، جس میں حضرت حر بن یزید جو کہ پہلے زیاد بن عبید اللہ کی طرف سے آئے تھے لیکن بعد میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک ہو گئے تھے، تو حضرت حر بن یزید کا بھی شہید کر دیا۔ بنی ہاشم یعنی لشکر حسینی کے شہداء کرام، سب سے پہلے حضرت علی کے 5 بیٹے شہید ہوئے۔ اب کیا ہے عبداللہ بن علی، عباس بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، ابو بکر بن علی۔ یہاں پر رک کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ 5 بیٹے جو تھے، یہ حضرت فاطمہ کے علاوہ بیویوں سے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کا جو نام رکھا ہے اس میں غور کرا ہوگا آپ نے، ابو بکر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو شیعہ نے جو شوشہ چھوڑا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ناراض تھے اور انہوں نے حق مارا تھا، حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے حضرت علی کے خلافت کے حق کو انہوں نے چھینا تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بیٹوں کے نام حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کے ناموں پر رکھنا اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ آپس میں صحابہ کے دلوں میں کوئی رنجشیں نہیں تھی، کوئی نا اتفاقیہ نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے شہید ہوئے۔ کون؟ حضرت عبداللہ، حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت محمد اور حضرت ابو بکر۔ حضرت حسن کے 3 بیٹے جن کو جو بڑے تھے، جن کو زہر دے دیا تھا ان کی بیوی نے، حضرت حسن کے 3 بیٹے تھے، حضرت عبداللہ بن حسن، حضرت ابو بکر بن حسن، حضرت قاسم بن حسن۔ حضرت حسن کے 3 بیٹے۔ حضرت حسین کے 2 بیٹے تھے، حضرت علی اور حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے، محمد اور اون۔ اسی طرح حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے عبداللہ، ایک بیٹے، عقیل کے 2 بیٹے جو ہے صرف عبد الرحمن اور جعفر۔ حضرت حسین کے حلق میں تیر لگا، یہاں پر، یہاں یہ حلق کہلاتا، یہ یہاں پر تیر لگا۔ زرعہ بن شریف تمیمی نے آپ کے ہاتھ پر حملہ کیا تلوار سے، آپ کے یہاں پر حملہ کیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ آپ کا رعب اتنا تھا کہ تلوار لے کر آگے بڑھتے تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اور رعب کی وجہ سے پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔ لیکن یہ بدبخت، یہ کمینہ جو تھا زرعہ بن شریف تمیمی نے، اس نے حملہ کیا، آپ کے ہاتھ پر حملہ کیا۔ سنان نے ایک دوسرا بدبخت ہے، اس نے آخری حملہ کر کے سر کو تن سے جدا کر دی اور خولی بن یزید کے حوالے کیا۔ حضرت حسین کی لاش کی توہین کی گئی،
اب یہ جو ہے یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا کہ وہ شیر کون تھا جو حضرت حسین کی نعشے کی حفاظت کرنے آ گیا، یہ صرف جو ہے ایک ویسی ہے، لیکن میں آپ کو بہت ہی مختصر اور بہت صحیح ترین تاریخ بتا رہا ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم قربانی کا کیا مقصد کو سمجھ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط اور خطبات، یعنی آپ کی تقاریریں اور آپ کے عملی اقدامات سے یہ چند مقصد اور پرپس سامنے آتے۔ پہلا مقصد، کتاب و سنت کے قوانین کو صحیح طور پر رواج، کتاب اور سنت یعنی اللہ کے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو صحیح طور پر لاگو کرنا اور صحیح طور پر لوگوں کا اس پر عمل کرنا، ایک مقصد تھا۔ کیوں یہ مقصد سے ہٹ گئے؟ کیونکہ میں نے بتایا تھا خلافت ملوکیت میں آ گئے، خلافت نبی کا طریقہ تھا، خلافت کتاب و سنت کا حکم، اور ملوکیت جو ہے غیروں کا طریقہ تھا۔ اس لیے پہلا مقصد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کربلا میں شہادت دینے کا پہلا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کتاب و سنت کے قوانین اور احکام کو صحیح طور پر لاگو اور نافذ کیا جائے۔ دوسرا، اسلام کے نظام عدل کو اثر نو قائم کیا جائے۔ اسلام کا نظام عدل یہ تھا کہ خلیفہ تمام لوگوں کی رائے سے اور متقی پرہیزگار باصلاحیت بنے گا۔ اسلام کے اس نظام عدل کو جو کہ تو یزید کے ولی عہد اور یزید کی زبردستی اپنے لیے بیعت لیے جانے سے متزلزل ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، مٹ گیا تھا، اسی اسلامی نظام عدل کو دوبارہ سے قائم کیا جائے۔ تیسرا مقصد، اسلام میں خلافت نبوت کے بجائے خلافت اور نبوت، نبی کے بعد خلیفہ، یہ اسلام میں آ رہا تھا۔ تو کیا آ گئی تھی؟ ملوکیت آ گئی، آمریت آ گئی۔ آمریت کے معنی جس کا ڈنڈا مضبوط وہی حاکم۔ تو ملوکیت اور آمریت کی بدعت کے مقابلے مسلسل جہاد، سنگھرش اور جد و جہد کر۔ اسی طریقے سے چوتھا مقصد، حق کے مقابلے میں زر اور زور کی نمائش سے مرعوب نہ۔ حق بات ہو، نہ تو دولت کو حق سے پیچھے ہٹا سکتی ہے، نہ طاقت۔ زر اور زور، زر مانے سونا فارسی میں، زور مانے طاقت۔ زر اور زور یعنی نہ دولت نہ طاقت جو ہے حق کے مقابلے میں کبھی انسان کو مرعوب نہ کرے۔ اور چنانچہ ان کے پاس طاقت بھی تھی، ان کے پاس دولت بھی تھی، ان کے پاس حکومت بھی تھی، اس کے باوجود اس سے کیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ 5000 خود ادھر 72، اس میں بچے، اس میں کیا ہے عورتیں، لیکن مرعوب نہیں ہوئے، ڈرے نہیں، دبے نہیں، بلکہ طاقت اور دولت کے مقابلے میں حق کے لیے کھڑے رہے۔ پانچواں، حق کے لیے اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کر۔ اور چھٹا، خوف، ہراس، مصیبت اور مشقت میں نہ گھبرا، ہر وقت اللہ کا خوف اور توکل کرنا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مقام۔ آج ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہر سال 10 محرم کو یاد آتی ہے، لیکن شہادت کا اور کربلا کا کیا پیغام تھا، کیا مقصد تھا، وہ ہمیں یاد نہیں آتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تعزیہ بناتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ماتم میں جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو شربت پیتے پلاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو حلیم کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ کیا کبھی وہ اپنی دعاؤں میں شہادت کا شوق بھی پیدا کرتے ہیں؟
کیا ان کی دعاؤں میں کبھی یہ دعا بھی نکلی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما؟ کیا اے اللہ، کیا وہ حق کے لیے ایسے ہی ڈٹے رہتے ہیں جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ڈٹے تھے، جن کے نام لے لے کر ہم شربت یا کھچڑا کھاتے کھلاتے ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے کو بچانے کے لیے جو ہے اپنی خاندانی رسموں اور ریت اور رواج کے مقابلے میں کھڑے ہوئے؟ حال یہ ہم سب کا کہ ہم پیارے آقا کے طریقے کو چھوڑ دیتے، یہ کہہ کر ارے کیا کرے، سنت تو ہے لیکن گھر والے مانتے نہیں، خاندان والے مانتے نہیں، برادری والے نہیں مانتے۔ ہم نے تو سنتوں کو چھوٹتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تو جو ہے طریقہ نبی کو مٹتے ہوئے دیکھا ہے، رسموں کی حمایت میں لوگوں کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، رسموں کی حمایت میں لوگوں کو ناراض اور روٹھتے اور مناتے اور منتے ہوئے دیکھا ہے۔ سنت کی حمایت میں، سنت کی لاج میں، اللہ کے احکام کی کو زندہ اور اس کو عمل میں لانے کے لیے نہ کسی کو روٹتے ہوئے دیکھا، نہ کسی کو مناتے ہوئے دیکھا، نہ کسی کو چھوٹتے ہوئے دیکھا۔ آج ہمارا حال یہ، وہاں تو جو ہے طاقت تھی، ہمارے پاس تو طاقت بھی نہیں ہے، کوئی دشمن بھی نہیں ہے، بس ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کرنا ہے، لیکن نہیں کر پا رہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم خوف اور اور حالات، تو سب سے پہلے ہماری کیفیت چھوٹتی ہے، ہماری نماز چھوٹتی ہے، ہماری سب سے پہلے نماز چھوٹتی ہے۔ انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ ہماری بہنیں، ہماری مائیں پر اگر حالات آتے ہیں تو سب سے پہلے پردہ ان کا جاتا ہے، پردہ چلا جاتا ہے، نماز چلی جاتی ہے، صبر چلا جاتا ہے۔ لیکن کیا واقعات کربلا اتنے سالوں سے سیکھا ہے، سنا ہے اور سنتے آ رہے ہیں، کیا ہم نے یہ سیکھ لی کہ ان حضرات نے، خاندان نبوت کے ان چشم و چراغ نے، اہل بیت نے اپنے کیا ہے نمازوں کو چھوڑا؟ کیا انہوں نے پردے کو چھوڑا؟ کیا انہوں نے ہاؤ زاری بابلا کیا، اللہ سے شکوہ و شکایت کیا؟ نہیں، انہوں نے صبر کیا، توکل کیا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا۔ تو یہ جو تھے وہ کربلا کے پس منظر تھا۔ اب میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کل کلاس میں یہ بتاؤں گا کہ یہ سلسلہ کیسے خلافت کا کہاں سے چلا اور ملوکیت کہاں پر آئی اور کہاں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے یعنی خلافت کو قائم کرنے کے لیے اپنے آل و اولاد کے ساتھ کربلا میں پہنچ کر شہادت کا جام نوش فرما لیا۔